بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب اور دبئی کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی عرب میں اندرون ملک فضائی سفر کے لیے نئے قوانین، نماز کے لیے مسجد نبوی میں عام لوگوں پر پابندی برقرار، سمندر کی سیر کے لیے نئے قوانین، کورونا ابھی بھی باقی ہے، مساجد میں آنے والوں کو اپنی جائے نماز ہمراہ لانے کی تلقین، جدہ سے مزید پاکستانیوں کی واپسی، عمرہ اور زیارت کی اجازت ابھی نہیں، اندرون ملک پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتیں ابھی نہیں بڑھی، متحدہ عرب امارات میں اتوار سے کام شروع، دبئی میں کاروبار کھل گیا، کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر سیلفی لی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، ابوظہبی میں مکانوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی سول ایوی ایشن نے اندرون ملک پروازوں پر سفر کرنے والوں کے لیے تفصیلی ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے، جس پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہوگا۔ طبی ماسک اور سینیٹائز استعمال کرنا لازمی ہوگا، ماسک نہ پہننے والے کو بورڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اندرون ملک فضائی سروس سے سفر کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ طبی ماسک اور گلوز استعمال کریں۔ مسافر فلائٹ سے زیادہ 2 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ گلوز اور ماسک دوران پرواز اور جہاز سے اترنے کے بعد بھی استعمال کیے جائیں گے۔ ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر سینیٹائزر کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی تاکہ مسافر ہاتھوں کو مستقل طور پر سینیٹائز کر سکیں۔ اندرون ملک سفر کے لیے ٹکٹ آن لائن ہی خریدے جا سکیں گے۔ ایئرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کا ٹمپریچر مانیٹر کیا جانا لازمی ہے۔ وہ مسافر جو ٹمپریچر چیک کرانے سے انکار کریں گے یا ماسک استعمال نہیں کریں گے، انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافروں کو طبی حالت کے بارے میں فلائٹ کی بکنگ کے دوران یہ واضح کرنا ہوگا کہ انہیں کورونا تو لاحق نہیں ہے۔ کسی بھی مسافر کو ہینڈ کیری کے لیے ایک ہی پیس لے جانے کی اجازت ہوگی جو 7 کلو گرام سے زائد کا نہ ہو۔ کرنسی نوٹ استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے گریز کیا جائے۔ بورڈنگ اور جہاز سے اترتے وقت سماجی فاصلے کی دوری کا خاص خیال رکھا جائے۔ تمام ایئرپورٹس پر ماسک اور گلوز تلف کرنے کے لیے خصوصی ڈرمز رکھے گئے ہیں جن میں استعمال شدہ ماسک یا گلوز ڈالے جا سکتے ہیں۔ جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے مسجد نبوی میں عام نمازیوں پر پابندی تھی، ہے اور برقرار رہے گی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے یہ وضاحت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان اطلاعات کی تردید میں جاری کی ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی کے دروازے عام نمازیوں اور زائرین کے لیے کھول دیے ہیں۔ دوستو، سعودی حکومت نے 26 مئی کو اعلان کیا تھا کہ ملک کی تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے اتوار 31 مئی سے کھول دی جائیں گی۔ البتہ اس سلسلے میں مسجد الحرم مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اسلامی دنیا کی یہ دونوں مقدس مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے مسلسل کھلی ہوئی ہیں۔ یہاں عام نمازیوں کی آمد پر پابندی ہے اور دونوں مساجد کا عملہ اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ان میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے سعودی حکومت کی جانب سے ملک کی تمام مساجد کے لیے کھولے جانے کے فیصلے مسجد الحرم اور مسجد نبوی پر بھی لاگو کر دیا تھا، جس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ یہ دونوں مساجد عام نمازیوں کے داخلے پر پابندی کے ساتھ جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ سعودی حکومت نے کرفیو میں وقفے کے دوران سمندر کی سیر کے ضوابط جاری کیے ہیں جن پر عمل درآمد اتوار 8 شوال بمطابق 31 مئی سے ہوگا۔ 10 میٹر والی بوٹ پر بوٹ کیپٹن کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 2 افراد سوار ہو سکتے ہیں۔ 15 برس سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بوٹ سے سیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ بوٹ کمانڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بوٹ پر موجود تمام افراد کو حفاظتی ماسک اور سینیٹائزر فراہم کرے، تمام افراد کے درمیان سماجی فاصلہ قائم کرائے اور کسی کو دوسرے سے مصافحہ نہ کرنے دے۔ سمندر کی سیر پر نکلنے سے قبل بوٹ کے ہر حصے کی صفائی اور اسے سینیٹائز کرنا ہوگا۔ سفر سے 10 منٹ قبل پلیٹ فارم پر پہنچیں گے۔ پلیٹ فارم پر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہیں سیر پر جانا ہو۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ کورونا ابھی باقی ہے، بد احتیاطی نہ برتیں۔
جانے انجانے میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کرونا منتقل ہوتا ہو یا پھیل جاتا ہو۔ اپنے والدین، اولاد، پیاروں، احباب اور رفقائے کار کی سلامتی کا خیال رکھیں۔ وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق عید الفطر کے 5 دن بعد جمعہ رات کو کرفیو صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھولا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلے اس سہولت سے مستثنیٰ تھے۔ ملک میں جمعہ رات کو سڑکوں پر رش کے حوالے سے نکتہ چینی شروع ہو گئی ہے۔ شہزادہ عبد الرحمن بن مسعود نے اس پر شدید ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ 29 شوال 21 جون کو حالات پر معمول پر آ جانے کی توقعات پوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے جدہ اور ریاض میں جس طرح کا رش کیا ہے اس سے نہیں لگتا کہ حالات جلد معمول پر آ سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکمل کرفیو اٹھا لینے کے بعد سڑکوں پر گاڑیوں کا رش نظر آنا فطری عمل ہے، لیکن لوگوں کا ماسک کے بغیر گھروں سے باہر نکل آنا اور دکانوں میں سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ مساجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بوڑھے افراد اور 15 برس سے کم عمر بچے مساجد نہ آئیں۔ وزیر اسلامی امور نے مزید کہا کہ مساجد آتے وقت اپنے ساتھ جائے نماز لے کر آئیں۔ مساجد میں داخل ہوتے وقت اور نماز کی ادائیگی کے بعد دروازوں پر رش نہ ہونے دیں۔ بوڑھے افراد اور 15 برس سے کم عمر بچے گھروں پر ہی نماز ادا کریں۔ نمازی ایک دوسرے سے 2 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ 2 صفوں کے درمیان ایک صف خالی رکھیں۔ مسجد کے تمام اے سی اور کولر بند رکھے جائیں۔ مساجد میں پانی تقسیم نہ کریں۔ اس کے علاوہ طہارت خانے اور وضو خانے بند رکھے جائیں۔ تمام نمازی حفاظتی ماسک کا استعمال کریں۔ وزارت اسلامی امور نے 90,000 سے زیادہ مساجد میں نماز کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سعودی عرب کی تمام مساجد 31 نئی اتوار سے جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ وزارت اسلامی امور نے 1 کروڑ سے زیادہ مساجد کے قالین، 43 ملین سے زیادہ قرآن پاک کے مصحفوں، 6 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک و کتابوں کی الماریوں، جبکہ 1,76,000 سے زیادہ طہارت خانوں اور وضو خانوں کو بھی سینیٹائز کیا گیا ہے۔ مساجد میں سینیٹائزر فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے خصوصی پرواز PK 8764 جمعہ رات کو سعودی وقت کے مطابق دن 11 بجے جدہ سے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس پرواز کے ذریعے 147 مسافروں کو سعودی عرب سے پاکستان بھیجا گیا ہے۔ پاکستان نے کورونا کی وبا کے باعث سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل کے مطابق پاکستانیوں کی واپسی کے لیے یہ جدہ سے 6ٹھی خصوصی پرواز ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے تقریباً 1200 پاکستانیوں کو اب تک وطن واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ جدہ کے علاوہ ریاض سے بھی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارت ابھی معطل رہیں گے، اس پر نظر ثانی ہوتی رہے گی۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث معمولات زندگی جو معطل ہوئی تھی انہیں آہستہ آہستہ بحال کیا جا رہا ہے، تاہم عمرہ اور زیارت کی بحالی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ عالمی وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین ہر وقت غور کر رہے ہیں۔ صورتحال جیسے ہی بہتر ہوگی تو اس وقت مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ دوستو، سعودی حکومت نے دیگر شہروں کی طرح مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس پر عمل درآمد اتوار 31 مئی سے ہوگا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ داخلی پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں سعودی عرب کی داخلی پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتیں 80% بڑھ جائیں گی۔ متعدد اکاؤنٹ سے اس قسم کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن سعودی حکومت نے کہا ہے کہ داخلی پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کے تمام دعوے من گھڑت ہیں۔ سعودی حکومت کا مزید کہنا تھا کہ صارفین نے اپنی جانب سے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کی اطلاعات سوشل میڈیا پر پھیلا رکھی ہیں۔ اندرون ملک پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کے دعوے غلط ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جتنے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔
صارفین افواہوں کے چکر میں نہ پڑیں اور خبروں کے لیے متعلقہ اداروں کے ذرائع سے ہی رجوع کریں۔ دوستو، محکمہ شہری ہوابازی نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ 31 مئی اتوار سے سعودی عرب میں 11 ہوائی اڈوں سے داخلی پروازیں یعنی اندرون ملک پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں وزارتیں، سرکاری ادارے اور محکمہ اتوار سے کھل جائیں گے، البتہ صرف 30% ملازمین ڈیوٹی دیں گے۔ فیڈرل حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی مرحلہ وار واپسی ہوگی۔ حکومت نے مزید کہا ہے کہ جن ملازمین کو پہلے دفاتر آنے سے استثناء دیا گیا تھا انہیں اب بھی استثناء ہوگا، وہ گھر سے کام کرتے رہیں گے۔ جن ملازمین کو اب بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے ان میں معذور افراد اور وہ ملازمین جن کا قوت مدافعت کمزور ہے اور وہ ملازمین جو مستقل بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بوڑھے افراد۔ حکومت نے مزید کہا ہے کہ ایسی خواتین جن کے بچوں کی عمریں 9 سال سے کم ہیں اور جنہیں نگہداشت کی ضرورت ہے یا جن کے بچے بیمار یا معذور ہیں انہیں بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے۔ تمام سرکاری اداروں میں ملازمین کی کل تعداد کے حساب سے صرف 30% کو ڈیوٹی پر بلایا جائے گا، باقی گھر سے کام کرتے رہیں گے۔ یہ شرح وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا دی جائے گی۔ دبئی میں بدھ 27 مئی سے تجارتی اور اقتصادی مراکز کھول دیے گئے ہیں جہاں 70% تک کاروبار دیکھنے میں آیا ہے۔ دبئی محکمہ اقتصاد نے کہا ہے کہ شاپنگ سینٹرز اور ریٹیل کے دکاندار اپنی سہولت کو دیکھ کر کاروبار کے لیے وقت کا انتخاب کریں۔ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک کے دوران کسی بھی وقت تجارتی مراکز اور ریٹیل کی دکانیں کھول سکتے ہیں، البتہ شاپنگ سینٹرز کی 30% پارکنگ مستقل بنیادوں پر بند رکھنا ہوگی۔ دبئی محکمہ اقتصاد نے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں اور ریستورانوں کو کاروبار کی اجازت دی ہے، البتہ انہیں مسلسل صفائی، سینیٹائزنگ اور سماجی فاصلے کا پابند بھی بنا دیا ہے۔ محکمے نے حکم دیا ہے کہ ریستورانوں میں ٹیبلوں کے درمیان فاصلہ 2 میٹر کا رکھا جائے، ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل کے درمیان پارٹیشن بنائی جائے اور ہوم ڈیلیوری سروس کو ترجیح دی جائے۔ دوستو، صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ رات 11 سے صبح 6 بجے تک پابندیاں برقرار رہیں گی۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کورونا کا ٹیسٹ کا رزلٹ مثبت آیا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت گھبراہٹ میں بدل جاتی ہے۔ کئی افراد تو یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، مگر ایک نرس نے اس حوالے سے مختلف تاثر دے کر ڈاکٹروں اور پورے معاشرے کو حیران کر دیا۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے محتاط لہجے میں جب نرس کو یہ بتایا کہ آپ کو چند روز قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے تو نرس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے احساس تھا کہ کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ مثبت ہی آئے گا اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ نرس نے فوری طور پر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کے ساتھ سیلفی بنائی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ نرس کا کہنا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، موت کہیں بھی اور کسی طرح بھی آ سکتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ گھر والوں کو جو ہی میرے کورونا میں مبتلا ہونے کی اطلاع ملے گی تو سب کے سب پریشان ہو جائیں گے۔ وہ پہلے سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ میں کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ میرے گھر والوں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے درخواست کی کہ میری رہائش کا انتظام میڈیکل سینٹر میں کر دیا جائے تاکہ کورونا گھر منتقل نہ ہو۔ نرس جس کا نام افراج ہے وہ بتاتی ہیں کہ جس روز کورونا ٹیسٹ لیا گیا اس دن میں چلتے ہوئے لڑکھڑا رہی تھی، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، گلے میں گھٹن تھی۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے مجھ سمیت طبی عملے کے بہت سارے لوگوں کی حالت بھانپ لی تھی۔ نرس کا کہنا تھا کہ میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ماں ہوں۔ کورونا میں مبتلا ہونے کی خبر گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ 2 ماہ قبل ہی والد کورونا سے متاثر ہو کر ہلاک ہو چکے تھے۔ گھر والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میں ان سے کبھی زندہ نہیں مل سکوں گی۔ نرس افراج کا کہنا تھا کہ میں نے 16 دن قرنطینہ میں گزارے، وہاں میں نے انٹرنیٹ پر کتابوں اور افسانوں کا خوب مطالعہ کیا۔ 17 سالہ نرسنگ کا تجربہ کام آیا، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ کمزوری محسوس کر رہی ہوں لیکن جلد ہی کورونا ہاسپٹل واپس جا کر مریضوں کی خدمت کرنا چاہوں گی۔ ابوظہبی حکومت نے شہریوں کو کورونا سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مکانوں اور دکانوں کے کرائے کم کر دیے ہیں۔ ابوظہبی میں کرایہ داروں کا کہنا ہے کہ مکانوں اور دکانوں کے متعدد مالکان نے کرائے کم کر کے بڑی سہولت دی ہے۔
جبکہ کرائے کی رقم قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم کر دی ہے۔ کئی مالکان نے کرونا وبا کے پیش نظر کرایہ داروں کو مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ کئی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، بہت سارے ملازمین کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں، دسیوں ایسے ہیں جنہیں تنخواہ نہیں ملی۔ مالکان نے قسطوں میں کرایہ ادا کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ کئی مالکان نے 5% سے زیادہ کرائے کم کر دیے ہیں، بعض نے 10% تک کرائے کم کیے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔